السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال اور میں ہوں مصباح سعید۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بالآخر جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن نے مستقبل میں مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ مذاکرات کا جو پہلا راؤنڈ ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا اور اس کی جو سربراہی ہے وہ اسپیکر سردار ریاض صادق صاحب نے کی۔ انہوں نے کہا کہ نیک نیتی سے حکومت اور اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، بات چیت اور مکالمے سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ میری کوشش ہے کہ نیوٹرل رہ کر جو ہے وہ سہولیات فراہم کی جائیں، اور آئندہ جو اجلاس میں اپوزیشن مطالبات کی جو فہرست ہے وہ پیش کرے گی جو آئندہ اجلاس ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ دوسری جانب جو ہے وہ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ ہر قسم کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کا جو خاتمہ ہے وہ یقینی بنایا جائے گا۔ پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے۔ عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ فوجی عدالتوں جو ہے وہ ان کے جو فیصلے ہیں میں ان کی مذمت کرتا ہوں اور اس کے خلاف جو ہے وہ ہم عدالت بھی جائیں گے۔ اس سے قبل چونکہ ہم دیکھ چکے ہیں فوجی عدالتوں کی جانب سے جو 9 مئی کے مجرمان ہیں انہیں جو ہے وہ سزائیں سنا دی گئی ہیں، 10 سال جو ہے وہ قید و مشقت کی۔ تمام تر موضوعات آج کی ڈبیٹ کا حصہ ہوں گی اور ان پر متعلق گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے احسن زیاد صاحب، سینئر انالسٹ ہیں، قومی اور بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل السلام علیکم احسن زیاد صاحب، یہی کہیں گے پھر کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بالآخر مذاکرات جاری ہو گئے ہیں؟ جی بالکل، مذاکرات تو ہوئے ہیں لیکن ادھورے مذاکرات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو لوگ نامینیٹ کیے گئے تھے ان مذاکرات کے لیے، اس میں سے غالباً ایک ہی شخص جو ہیں وہ کیسر صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں وہاں پر، اور اس کے علاوہ آپ کو سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں اور ایک ان کی جو اور اتحادی جماعت ہے ان کے جو سربراہ ہیں وہ آئے ہیں۔ لیکن اب مذاکرات تو ہوئے ہیں لیکن ان کی جو نوعیت نظر آ رہی ہے وہ کامیابی سے آگے بڑھتی اس لیے بھی نظر نہیں آ رہی کہ جن لوگوں کو اس میں شامل ہونا تھا وہ ابھی تک اس میں شامل نہیں ہوئے۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا، وہ مذاکرات میں شامل نہیں ہونا چاہتے یا نہیں ہو رہے۔ اسی طرح حامد خان صاحب ہیں اور باقی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ جو ہیں مصروف ہیں یا مصروفیت کی وجہ سے وہ اس میں شامل نہیں ہو پائے۔ لیکن اب مجھے بتائیں نا کہ جب اتنے سنجیدگی کے ساتھ اتنے اہم مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی پارٹیسپیشن نہ ہونا ان مذاکرات کی، آپ سمجھیں کہ کسی طرف چلے جانا، کسی طرف جا کے کامیابی سے حل ہونا، اس کے اندر تھوڑا سا ڈاؤٹ سا ضرور ہو گیا ہے۔ اب جنوری کے اندر 2 یا 3 جنوری کو جو بھی انہوں نے رکھا ہے، اب اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ انہوں نے پیش کرنا ہے۔ لیکن اگر یہ واقعی کوئی سنجیدہ موو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر وہ سنجیدگی نظر آنی چاہیے تھی جو ابھی تک نظر نہیں آ رہی۔ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا ایسے سب انہی پی ٹی آئی کی جانب سے ہی کہ حکومت جو ہے وہ شاید کوئی مذاق بنا رہی ہے، مذاکرات کے نام پہ مذاکرات ہو نہیں رہے۔ اب جب حکومت کی طرف سے ایک گڈ جیسچر دکھایا گیا ہے اس میں ان کی شرکت نہ کرنا، یہ کس طرف اشارہ ہے؟ دیکھیں نا، اب اپوزیشن لیڈر جو ہیں آپ عمر ایوب صاحب ہیں اور وہ اس سے انکاری ہیں، ابھی تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ وہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ جو شروع ہوئے ہیں، یعنی اس کا جو ابتدا ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی ریاض صادق صاحب وہ اس کو سارا یعنی بیسکلی سینٹرل میڈیشن جو ہے نا وہ کر رہے ہیں یا ان کے انڈر سارا ہو رہا ہے۔ تو جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ اس میں شامل ہی نہیں، یا پی ٹی آئی کی جو اہم شخصیت ہے، اگر میں نیشنل اسمبلی کے حوالے سے بات کروں تو وہ تو عمر ایوب صاحب ہے نا، اپوزیشن لیڈر جو ان کے ہیں، تو وہ ان مذاکرات میں شامل نہیں ہیں۔ پھر ایک اور بڑی شخصیت گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، وہ بھی اس میں شامل نہیں ہیں۔ تو مذاکرات تو ہوئے ہیں لیکن ان سے بہت زیادہ اس وقت امیدیں لگانا کہ جناب یہ آگے چلیں گے یا کامیابی سے اس کی طرف آگے بڑھیں گے، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ ابھی اس میں اتنی سنجیدگی نظر آ رہی ہے۔ ہاں اس میں ایک تھوڑا سا ضرور ہوا ہے کہ 2 چیزیں بڑی اس میں ہمیں نظر آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ تعطل کا شکار نہیں ہوئے، کوئی ڈیٹ آ گئی کہ جناب اس کو آگے بڑھائیں گے۔ دوسرا وہ جو 190 ملین پاؤنڈز کا جو کیس ہے جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اس کی ڈیٹ جو ہے اس میں سزا سنائی جانی تھی یا جو بھی اس میں فرد جرم یا آگے چیزیں اس میں توسیع کر دی گئی، آگے چلا گیا وہ کیس، اس کے اندر جو بھی فیصلہ آنا ہے۔ تو اب وہ جو فیصلہ ہے جو اس میں سزا کا ہے یا اسے چھوڑ دینا ہے وہ اب وہ تھوڑا سا آگے چلا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید اس کے پیچھے کچھ انفلوئنس تو ضرور ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ جب تک مذاکرات ہو رہے ہیں درمیان میں ایسا کوئی ڈیسیژن نہ آ جائے، مثلا آج کوئی ایسا ڈیسیژن آ جاتا جس میں عمران خان صاحب کو کوئی سزا ہو جاتی یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی جو پی ٹی آئی کے خلاف ہوتی، تو پھر یہ مذاکرات جو ہیں صرف تعطل کا شکار نہیں ہونے تھے بلکہ اس میں ان امکانات کی بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ
نظر آتے تھے زیادہ امکانات کہ جناب یہ جو مذاکرات ہیں یہ ناکام ہی ہو جاتے تھے. ایسا صاحب مینڈیٹ کیا ہے ان کمیٹیوں کا, کتنی پاورڈ ہیں یہ جو بنائی گئی ہیں مذاکرات کے لیے؟ دیکھیں بعض اوقات سنجیدگی پیچھے مین لیڈرشپ کی ہوتی ہے. اگر مین لیڈرشپ سنجیدہ ہو تو پھر مذاکرات چاہے کمیٹیاں معمولی کمیٹیاں کر رہی ہوں یا بڑی کمیٹیاں کر رہی ہوں یا اہم شخصیات کر رہی ہوں, اس پارٹی کے زوما سٹالورٹس کر رہے ہوں, وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اگر غیر سنجیدگی ہو, جہاں نیت ٹھیک نہ ہو, جہاں ایک دوسرے کو دھوکہ دہی سے کام لینا ہو, تو اگر وہ نیت ہو تو پھر آپ جتنے مرضی بڑے لوگ خود ایون پارٹی لیڈرز آ کے مذاکرات کر لیں وہ کامیاب نہیں ہوتے. بہرحال ان مذاکرات کا جو لیول ہے وہ میں تو نہیں کہتا کہ فرسٹ ایئر کے ہیں, لیکن کم از کم سیکنڈ ایئر کے تو ضرور ہیں. نیشنل اسمبلی کے لیول پر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کو چھوڑ کر یا ادھر سے نون کی لیڈرشپ یا پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو چھوڑ کر جو اس سے نیچے کی لیڈرشپ ہے وہ اس مذاکرات کے اندر دونوں طرف سے انوائٹیڈ بھی ہے اور آگے چلیں گی بھی. جو اگر اس میں کوئی کامیابی ہو جاتی ہے تو اگلی سٹیج پر پھر جا کے مزید آگے جو یہ بڑھ سکتے ہیں. صحیح. ایسے صاحب نشستن گفتن یا برخاستن سے آگے بھی آپ معاملات دیکھ رہے ہیں اس کمیٹی کے, یا پھر وہ کمیٹی کھیل کر گیم ختم ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے ابھی تو یہی ہے کہ چلیں آئیں بیٹھیں بات کریں, کوئی تھوڑا بریک تھرو ہو جائے, ابتدا ہو, تعطل نہ ہو. تو اس طرح کی سچویشن کے اندر دیکھیں کوئی ایک واقعہ, کوئی ایک انسیڈنٹ بھی اس کو معطل کر بھی سکتا ہے, نہ صرف تعطل کا شکار ہو سکتے ہیں, ختم بھی ہو سکتے ہیں. تو بڑے نازک سا ایک مرحلہ ہے ابھی یہ کہنا کہ جناب اس میں مذاکرات جو ہیں اس میں کوئی کامیابی ہو جائے گی. ابھی تو صرف یہ ہے کہ مذاکرات ہی مکمل طور پر آپ ان فل سوئنگ جو ہے یا فل فلیج مذاکرات ہی شروع نہیں نہ ہوئے. میں تو اس کو نہیں کہتا کہ جس کے اندر دیکھیں نا اپوزیشن لیڈر موجود نہیں ہے, اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اگر میں بات کروں تو صرف ایک شخص آتے ہیں, اسد کیسر صاحب آ رہے ہیں اور وہ آ کے اس مذاکرات کو کر رہے ہیں. تو اسد کیسر صاحب ٹھیک ہے وہ ہیں پی ٹی آئی کے, لیکن میں یہ کہنا کہ میں یہ کہوں کہ جناب ان کے آنے کے بعد یہ مذاکرات وہ اکیلے کر لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. ابھی تو یہ مذاکرات سمجھے ادھورے مذاکرات ہیں. صحیح. اگر پی ٹی آئی کو ایسا صاحب اس چیز کا ادراک تھا کہ مذاکرات جو ہیں وہی مسئلے کا حل ہیں اور اس کے بعد کوئی آپشنز ان کے پاس نہیں بچتا, تو پھر اتنی غیر سنجیدگی کیوں؟ وہ آنا نہیں چاہ رہے, کرنا نہیں چاہ رہے, یا معاملات کو کسی اچھی طرف لے کے نہیں جانا چاہ رہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ جو فوجی عدالتوں کی طرف سے سزائیں ہوئی ہیں 25 کے قریب پی ٹی آئی کے لوگوں کو, ایک مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس کی وجہ سے بھی جو مذاکرات ہونے تھے وہ اینڈ ٹائم پر یہ جو سزائیں آئی ہیں اس کے اوپر پی ٹی آئی نے ظاہری بات ہے علیحدہ سے ایک موقف لیا ہے. اس میں عمر ایوب صاحب کا بھی آیا, وہ کہتے ہیں کہ ہم جا کے اس کو جو اوپر جو کورٹس ہیں اس میں جا کے اس کو چیلنج بھی کریں گے. وہ انہوں نے اس کی مذمت بھی کی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ جناب یہ سزائیں جو ہیں وہ ہوتی اور وہ اس کے خلاف ہیں. تو ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہوگا کہ میں اگر مذاکرات کے خلاف ہوں, یعنی اس طرح کی سزاؤں کے خلاف ہوں, تو یا پی ٹی آئی کے لوگوں کو سزائیں ہوں, تو ایسے میں گورنمنٹ سے کس چیز کے مذاکرات کیے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ اب جو ہے اگلا چارٹ آف ڈیمانڈ جو ہے اس کے اندر آپ یہ اگر کہتے ہیں کہ جناب وہ جو لوگ شامل ہیں جوڈیشل اس میں کمیشن بن جائے اور 9 مئی کے واقعات کے اندر بھی, تو وہ تو بن جائے گا تب کی بات ہے. لیکن اب تو سزائیں ہو گئی ہیں نا, چیزیں تو بہت آگے چلی گئی ہیں, سٹیج آگے نکل گئی ہے, تو اس کو کیسے انہوں نے مینیج کرنا ہے اب میرا خیال ہے خود پی ٹی آئی کے لیے زیادہ مشکل ہو گیا ہے اس سزا کی اناؤنسمنٹ کے بعد. ایسا صاحب سزاؤں کے بعد ابھی 1-1.5 سال تک تو وہ اپیل یا یہ سارے معاملات نہیں چل رہے تھے. اب چونکہ وہ سزائیں ہو گئی ہیں, اب وہ کر سکتے ہیں, اپیل میں جا سکتے ہیں, یا جی ہاں, اپیل جو میں ملاقات ہے وہ بڑا آسانی ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے ملاقات بھی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے, ملاقات تو ہو ہی جانی تھی, اس میں تو میرا خیال ہے تھوڑی سی اجازت کی ضرورت تھی, کوئی لیگل ایسی ہچ نہیں تھی. لیکن اب جن کو سزائیں ہو گئی ہیں فوجی کورٹ سے, تو اب ان کی سزاؤں کی معطلی کے لیے یا اس کے خلاف اب ظاہری بات ہے اوپر کی سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, وہ سپریم کورٹ میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ جا کے اپلیکیشن دیں گے یا پلی لیں گے, تو ظاہری بات ہے وہ اتنا آسان پروسیجر نہیں ہے, وہ آگے لینتھی پروسیجر ہے. اس پروسیجر کو اڈاپٹ کرنا, پھر اس پر چلنا, پھر سزائیں اور درمیان میں مذاکرات. تو میرا خیال ہے کہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی گورنمنٹ نے اپوزیشن کو یا پی ٹی آئی کو پہلے ہی بیک فٹ پہ کر دیے. وجہ یہی ہے چونکہ سزائیں اور دوسری جانب ملٹری ٹرائل کی باتیں تو بانی پی ٹی آئی کے متعلق بھی ہو رہی ہیں. اور جی بالکل, آج دیکھیں مصباح آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ جو آئی ایس پی آر کی طرف سے بیان آیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ لاجیکل اینڈ تب ہوگا جب یہ جو ماسٹر مائنڈ اس کے پیچھے تھے یا جنہوں نے یہ سارا پلان کیا تھا, اور ایگزیکیوٹ تو چلو آگے لوگوں نے کیا نا, لیکن جو ماسٹر پلان جن کا تھا ان کو بھی جب تک کٹہرے میں نہیں لایا جاتا, سزائیں نہیں ہوتی, تب تک جو ہے جو معاملہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو اب ظاہری بات ہے جو ماسٹر مائنڈ ہے یا جو پیچھے بیٹھ کے جنہوں نے سب کچھ کروایا, اس میں اگر میں فور فرنٹ پہ بات کروں تو بانی پی ٹی آئی ہے.
تو بانی پی ٹی آئی کو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی سزاؤں میں اب یہ زیادہ ہے کہ اس راستے پہ چل پڑا ہے جہاں بانی پی ٹی آئی کو بھی سزا ہوگی. تو پھر ظاہری بات ہے فوجی کورٹس کی طرف اگر جاتی ہیں تو ان کو بھی سزائیں ہوتی ہیں. تو پھر مذاکرات کیسے اور ان کے نتائج کیسے, تو میرا خیال اس میں الجھ گئی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا, پی ٹی آئی والے خود بھی الجھ گئے ہیں. اور ان سزاؤں کے بعد مذاکرات کی جو کامیابی ہے, مطلب آپ چارٹر آف ڈیمانڈ دیں گے تو کیا چارٹر آف ڈیمانڈ دیں گے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جوڈیشل کمیشن 9 مئی پہ بھی کر دیں, یا چلیں آپ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جناب اس کی بھی تحقیقات کرا لیجیے ڈی چوکر واقعے کی. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ سزائیں تو پہلے اسے ہو چکی ہیں, تو جب سزائیں ہو چکی ہیں تو پھر ان واقعات کی انکوائری ہو بھی جائے اور اگر یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آ بھی جائے تو کیسے ریلیف ملے گا؟ ریلیف کیا عدالت کے ذریعے تو اب تو ملنا ہے نا, اب جب سزائیں ہو گئی ہیں تو پھر تو عدالت کی طرف سے ملنا ہے. تو ان کمیٹیوں کی قانونی اور لیگل حیثیت کیا ہوگی؟ دوسرا چلے اخلاقی حیثیت تو چلو ہوگی, لیکن لیگل حیثیت کیا ہوگی؟ دوسرا اگر یہاں پر کوئی فیصلہ کر ہی لیا جائے تو کیا اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی, کیسے ہوگی؟ فوجی عدالتوں نے سزائیں سنائی ہوئی ہیں, تو کیا یہ کمیٹی اتنی پاورفل ہوگی گورنمنٹ کی, یا اس کے پاس ایسی طاقت ہوگی کہ ان کے اس طاقت کی بل بوتے پر پی ٹی آئی کے وہ لوگ جنہیں سزائیں ہوئی ہیں فوجی عدالتوں سے وہ باہر آ سکیں گے؟ صحیح ہوگا. ایسا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو ماسٹر مائنڈ ہیں یا منصوبہ ساز ہیں یا اس سے سارے جو کچھ بھی ہوا 9 مئی کے حوالے سے, ان کی سزائیں بھی یقینی بنائیں گے, یا پھر یہ جو جن کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا یہی وہ چہرے تھے جو سامنے آئے ان کو تو سزائیں ہو گئی ہیں, اب جو ماسٹرز مائنڈ ہیں یا منصوبہ ساز ہیں ان کے حوالے سے دیکھیں بڑی واضح ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے جو بڑی ماضی کے اندر بھی ڈیمانڈز آئیں اور آپ یہ بار بار کہا کرتی تھیں کہ ہاں سزائیں کیوں نہیں ہوتی, سزائیں, میں آپ سے کہتا تھا کہ پروسیجر اٹ ول ٹیک ٹائم, لیکن بہرحال یہ کہ بہت لمبا عرصہ بھی نہیں لیا تو اب سزائیں شروع ہو گئی ہیں. تو جب سزائیں شروع ہو جاتی ہیں, اب دیکھیں نا آپ نے کہا کہ وہ بانی پی ٹی آئی, تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پر اس وقت 2 ڈیمانڈز آئی تھی. ایک یہ کہا گیا تھا آئی ایس پی آر کی طرف سے شروع میں کہ جناب ایک تو وہ لوگ جو براہ راست ملوث ہیں ان کو سزائیں ہونی چاہیے, دوسرا ان کے ماسٹر مائنڈ, ان کے ہینڈلرز, ان کو بھی دے ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک, وہ ان کو لایا جائے گا, اور یہ ہے کہ ان کو بھی سزائیں ہوں گی. اور 9 مئی کے واقعات کا کوئی شخص جس نے کوئی ماسٹر مائنڈ بھی ہوگا, جس نے اس کو پلان کیا ہوگا, یہ اس وقت بھی موقف کچھ عرصہ قبل یہ آئی ایس پی آر کی طرف سے آیا تھا. اگر میں ان کے اس موقف کو دیکھ لوں اور آج ان سزاؤں کو دیکھ لوں, اور سزائیں چونکہ آپ کو پتہ اسی طرف سے دی گئی ہیں فوجی عدالتوں سے, جن کے قیام کے اوپر ہی سویلین کو ایک بہت بڑا بون آف کنٹینشن ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی, اور ایون آپ کو پتہ ہے کہ یورپین یونین کی طرف سے بھی اس کا ریئیکشن تو آیا ہے نا ساتھ. تو اب اس کا جو اگلی سٹیج ہے, اگر ہم میں مان لوں کہ وہ جو موقف آیا تھا اس میں سے 50% چلیں جی آج ہو گیا, 50-70%, تو آپ کیا سمجھتے ہیں باقی 30% نہیں ہوگا؟ اور وہاں سے ہی ہو رہا ہے نا, تو عدالتوں میں تو وہ لائیں گے. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو سزائیں ہوئی ہیں بڑی اسٹرانگ ایویڈنس پر ہوئی ہیں, جس میں ویڈیو ایویڈنس بھی ہے کہ وہ یہ سارا کچھ کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں. تو ان لوگوں کو تو سزائیں ہو گئی. میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا جیو فینسنگ سمیت, ویڈیو سمیت, اور بہت سارے ایسے انڈینائیبل انریفیوٹیبل قسم کے ایویڈنسز موجود ہیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ جو لوگ 9 مئی کو ملوث تھے ان کو سزائیں ہوں گی. اور پی ٹی آئی کے آپ کو پتہ ہے چیف جو ہیں عمران خان صاحب کا, انہوں نے تو خود کہا تھا کہ ان لوگوں کو میں نے بھیجا تھا, لیکن میں نے ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ وائلنس کریں. اب 2 چیزیں تو اس میں ہو گئیں کہ یہ جو گئے تھے وہاں پر, ایک تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے, اس بیان سے پتہ چلتا ہے کہ گئے تھے. پہلے تو یہ تھا نا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کرایا یہ کام کروایا, پی ٹی آئی والے کہتے تھے فرشتے کر گئے. تو ان کے اس بیان سے ایک چیز اس وقت بھی ثابت ہوئی تھی کہ جناب پی ٹی آئی ہی کے لوگ تھے, لیکن اس کے اندر وائلنس کس نے کیا؟ ان کا کلیم یہ بھی تھا کہ جناب دوسری جماعتوں کے یا دوسرے شر پسند عناصر اس میں شامل ہو گئے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہاں جو وائلنس ہوا اس کا مجھے نہیں پتا, لیکن انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ جی ایچ کے جو لوگ گئے تھے انہوں نے وہاں پہ بھیجے تھے, ان کے کہنے پہ وہاں گئے تھے. انہوں نے یہ بھی مانا کہ یہاں لاہور میں جو کچھ ہوا تھا یہ بھی ان کے کہنے پہ گئے تھے. تو کہیں نہ کہیں انہوں نے اس بات کا اقرار بھی کیا ہے کہ یہ لوگ انہوں نے بھیجے تھے. تو اگر انہوں نے بھیجے تھے تو اب ظاہری بات ہے ایویڈنسز ہوں گی, ٹیلی فون کالز ہوں گی, جو چیزیں یا تو اسٹیبلش کریں گی کہ جناب آرڈر ہی نہیں کہا تھا یہ سب کچھ اس طرح کریں, یا نہیں تھا آرڈر. اگر نہیں بھی تھا تو آپ نے بھیجا تو آپ ہی نہیں ہے نا, تو کہیں نہ کہیں آپ کا رول تو ہے, اس رول کو آپ کیسے ڈینائی کریں گے, اس رول سے کیسے باہر نکلیں گے؟ ایسے سب جو ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں یا منصوبہ ساز ہوتے ہیں ان کی سزا کا تعین زیادہ ہوتا ہے, یا پھر جو براہ راست یہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی سزا زیادہ؟ دیکھیں اکثر آپ یہ لفظ بولتی ہیں حصہ بقدر جسہ, تو ظاہری بات ہے جس نے ایگزیکیوٹ کیا ہے اس کو تو سزا زیادہ ہوتی ہے, لیکن کیس ٹو کیس اس میں ویری کرتا ہے. اب دیکھیں نا, اگر آرمی کی انسٹالیشن پر حملے کیے جا رہے ہیں یا آرمی کی انسٹالیشن جو ہے
ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کے پیچھے سے پلاننگ کی گئی ہے، اور ایک آپ سمجھے کہ ایک غدر یا اسے آپ کہیں یا میوٹنی تھی جو کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو پھر اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان کی بھی سزائیں کم نہیں ہوں گی۔ جو بڑے مجرم تھے یا ملزم تھے ایسے سب، وہ ابھی تک اس میں بہت سے چہرے ایسے ہیں جنہوں نے اس وقت، ہم نے بھی دیکھا کہ وہ معافی تلافی کے اوپر بات ختم ہو گئی، حالانکہ وہ لوگ وہاں پہ موجود بھی تھے، وہ خیر وہ میڈیا وہ سارا دن دکھاتا بھی رہا، اور اس کے بعد یہ وہ جو لوگ ہیں جنہیں 10-10 سال سزا سنائی گئی ہیں، جو کہ جنہوں نے یہ ایکٹ کیا تو ضرور، لیکن یہ ان لوگوں میں شاید اپنا مقدمہ اس طرح نہیں لڑ سکے کہ وہ پھر جو بڑی مچھلیاں، دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو آپ نے مجھے بعض پہلے پروگراموں میں یہ بات کی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان میں سے وہ لوگ جو تھے معافی تلافی سے ان کی جان چھٹ گئی، جو اس کے شامل تھے تو ان کو معافی تلافی دے دی گئی، میرا نہیں خیال ایسا ہوا ہے۔ جو لوگ بھی شامل تھے، بات معافی تلافی کی نہیں ہے، مجھے اب تک جتنی بھی لسٹ سامنے آتی ہے، یہاں سے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہوں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں، اور تقریباً وہ سارے گرفتار ہیں، یا تو وہ گرفتار ہیں اور باقیوں کو سزائیں ہو رہی ہیں۔ مجھے ان میں سے ایسا کوئی آدمی بھی نظر نہیں آتا کہ جو موقع پہ موجود تھا اور اس کو پکڑ لیا گیا اور بعد میں اس نے معافی تلافی کر کے اپنی جان چھڑا لی۔ مطلب فواد چودھری صاحب سے لے کے پی ٹی آئی کی وہ لیڈرشپ جتنوں کو چھوڑا گیا، جمشید چیمہ صاحب ہوں یا کوئی اور ہیں، ایون اسلم صاحب بھی جو ہیں، تو وہ سارے کے سارے موقع پر موجود نہیں تھے اس طرح، جس کی میں نے پھر آپ سے کہا نا ایویڈنس ہے، اور جس میں بتایا گیا جی ویڈیوز میں وہ وہاں پہ موجود تھے موقع پر اور یہ سب کچھ کر رہے تھے، یا جیو فینسنگ کے جو لیڈ کر رہے تھے ان سارے لوگوں کو، ساری باتیں اب جن کو سزا ہوئی ہیں وہ ان کے بیانات آپ نے سنے ہوں گے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ساری لیڈرشپ تھی جن کے اکسانے پہ ہم نے یہ ایکٹ کیا، تو یہ سارے لوگ تو شامل تھے وہاں پہ۔ نہیں شامل نہیں، اکسانا اور چیز ہوتا ہے، شامل ہونا اور چیز ہوتا ہے۔ پھر وہ منصوبہ ساز ہوئے نا، منصوبہ ساز کے بارے میں اگر کہا گیا ہے تو ساری باتیں ان کے اوپر بھی، تو اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ منصوبہ سازی میں اگر کوئی پیچھے لوگ موجود تھے، وہ منصوبہ سازی کر رہے تھے، ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو یہ تعین کرنا ضروری ہے کہ کیا جن لوگوں کے ساتھ گورنمنٹ نے تھوڑا نرم رویہ اختیار کیا، انہوں نے آ کے معافی شافی مانگی تو ان کو چھوڑ دیا، کیا ان کا کوئی ایکٹ تھا کہ نہیں تھا؟ اگر تو ابھی تک تو ایسی چیز سامنے نہیں آئی، جتنے بھی لوگ گورنمنٹ کے ساتھ گئے ہیں ان میں سے شاید 9 مئی والے نہیں ہیں، وہ سارے دوسرے سے تو ہو سکتے ہیں جو ان کے مخالفت انہوں نے کی ہوگی، لیکن 9 مئی کے ایکٹ کے اندر اگر وہ شامل ہوتے یا وہ یہ کر رہے ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ ان کی بھی بچت ہوتی۔ اپیل کے حوالے سے بھی ایسا صاحب ہم جیسے بات کریں کہ عمر ایوب صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ اپیل ہم کریں گے، ہم جو بھی یہ سزا سنائی گئی ہے اس کے خلاف ہم اپیل کریں گے۔ سویلین کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، اس پہ نظر ثانی کیجیے گا ذرا۔ دیکھیں میرا خیال ہے فوجی عدالتوں نے جو فیصلے بھی سنائے ہیں وہ بھی کورٹ کے کہنے پہ اس کی اجازت کے بعد سنائے ہیں، تو اگر کورٹ نہ چاہتی تو یہ اجازت نامہ، کچھ عرصے کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کورٹس کی طرف سے، ہائر کورٹ کی طرف سے اس بات کی اجازت دی گئی کہ جو کیسز اس وقت موجود ہیں وہ چل رہے ہیں اس کے اوپر وہ فیصلے کر سکتے ہیں، تو وہ فیصلے انہوں نے اس روشنی میں کیے ہیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے جو آرمی کی طرف سے، آرمی کورٹس کی طرف سے باقاعدہ یہ پلی لی جا رہی تھی کیونکہ روک دیا گیا تھا نا سارا کچھ، تو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جناب ہمیں اس چیز کی اجازت دی جائے، تو اب چونکہ کورٹس کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد ہوا ہے تو جب آپ اپیل میں بھی جائیں گے نا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید بہت کم چانسز ہیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی میجر ریلیف ان میں سے کسی ایک کو بھی مل سکے۔ ایسا صاحب اب پی ٹی آئی جو ہے اس کے لیے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں وہ جو بات رکھ رہے ہیں اس میں یہ قیدیوں کی جو باقی رہ گئے ہیں سزا جن کو نہیں ہو رہی، 9 مئی کے جو ملزمان ہیں یا مجرم ہیں، ان کے لیے وہ ابھی بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں یہ لوگ شامل ہوں گے اور اس میں وہ رہائی کے اوپر ہی بات چیت ختم ہوگی۔ کیا حکومت اس کے اوپر کوئی ایگری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس میں وہی بات آ جاتی ہے نا کہ اب کون سے رہ گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ اندر رہ گئے ہیں جن کے اوپر یہ شک ہے کہ وہ ماسٹر مائنڈ ہے، کیس چل رہا ہے، ماسٹر مائنڈ اگر وہاں پہ ایویڈنس ان دی مین ٹائم اگر سزا ہو جاتی ہے ان کو تو پھر یہ مذاکرات کہاں کھڑے ہوں گے؟ ایک تو بہت بڑا سوال یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے ابھی ایسے لوگ ہیں جن کے کیسز جو ہیں وہ واضح ہونے ہیں کہ ان کا کتنا اس کے اندر رول ہے، جو باقی کے بچ گئے ہیں، لیکن یہ جو پہلے سے جن کو سزا ہو گئی ہے ان کے تو چانسز کوئی نہیں ہے، اور اگر ان دی مین ٹائم جو ہے کہ باقی لوگ جو پہلے سے بچے ہوئے ہیں وہ بھی اگر مزید پکڑے جاتے ہیں یا ان کو ماسٹر مائنڈ کے طور پر یا ہینڈلر کے طور پر آتا ہے نام ان کا اور ثابت ہو جاتا ہے تو ان کو بھی سزائیں ہو جاتی ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس مذاکرات اور اس طرح کی کسی چیز کا ٹائم نہیں بچتا، نہ ان کو کوئی اس کا فائدہ ہے، بلکہ گورنمنٹ بڑے اچھے طریقے سے کھیلے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا گورنمنٹ نے انگیج کیا اور اس دوران جس دوران پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ اپنے لیڈرشپ کے لیے کچھ کر سکتے تھے، کوئی احتجاج کوئی ایسی چیز کر سکتے تھے، کیونکہ سزائیں بتا رہی ہیں کہ سزائیں ابھی آگے ہوں گی، تو وہ اتنی دیر ان کو انگیج کر کے رکھیں گے، ان دی مین ٹائم سزائیں ساتھ ساتھ اناؤنس ہوتی رہیں گی،
اور پھر آپ کے سامنے PTI کے بقول ابھی بھی 5000 سے زائد افراد جو ہیں وہ پابند سلاسل ہے، وہ جیلوں میں ہیں اور ان کے اوپر اسی طرح کے مقدمات دیکھیں 5000 سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو اپنا فیوچر ہے وہ بہت سٹیک پہ لگا ہوا ہے. اگر ان کو اس کیس کے اندر ان کو بھی سزا ہو جاتی ہے یا وہ ثابت ہو جاتے ہیں کہ وہ ماسٹر مائنڈ ہے یا وہ ہینڈلر ہیں یا ان کے آرڈرز پہ ہی سب کچھ ہوا، تو سزا تو ان کو بھی ہو جائے گی. اور پھر 5000 کو آپ چھوڑ دینا. پہلے تو اصل مجھے لگتا ہے کہ PTI کی قیادت جو ہے ان کو فورسی جو کر رہے ہیں جس میں عمر صاحب ہیں، ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت جلد جو ہیں بانی PTI وہ بھی اسی پروسیجر سے گزریں گے، اسی چکی سے گزریں گے، اور جب وہ گزریں گے تو پھر ظاہری بات ہے اس میں نچوڑے بھی جائیں گے، سزا بھی ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ PTI کا اس وقت کنسرن جو ہے وہ اس ممکنہ سزا کی طرف ہے. ان کا جو مد نظر وہ جو چیز ہے وہ ہے کہ وہ سزا یا وہ ایکشن جو اس دوران PTI کے بانی چیف کے خلاف ہو سکتا. تو مذاکرات سے فوری بریک تھرو کی کوئی توقع ہے؟ نہیں، مجھے تو بالکل کوئی بریک تھرو کی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ تھوڑا سا کامیاب کرنے کے لیے، انگیجمنٹ بڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو جو بالکل میرا خیال ہے معمولی نوعیت کے ہوں گے، ان کا کوئی اتنا بڑا سٹیٹس نہیں ہوگا، شاید ان کو کچھ آپ کو سزائیں ہو جائیں اور باقی تھوڑے سے جو اوپر ہوں گے ان کو تھوڑا سا ریلیف دے دیا جائے گا. معاملات مدر آف ڈیل کی طرف جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، ڈیل شیل تو کوئی نہیں ہو رہی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا بس گورنمنٹ اس دوران ٹائم گین کر لے گی اور ساتھ ساتھ سزائیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی. ایسا کیوں ہوتا ہے اپوزیشن میں جب یہ لوگ ہوتے ہیں؟ چونکہ نون لیگ کا اگر ماضی دیکھیں تو تب بھی مذاکرات کی بات ہوتی رہی PTI کے دور میں، لیکن اس وقت مذاکرات نہیں ہو سکے تھے. ابھی بھی یہی معاملات ہیں کہ مذاکرات کی بات ہوتی رہی ہے لیکن مذاکرات ہو نہیں پاتے. مطلب جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ نے یہ چیز ٹھان لی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ بدلے کی سیاست ہی کرنی ہے. دیکھیں یہ تو ہوتا ہے، PTI نے بھی یہ سب کچھ کیا، اب یہ گورنمنٹ بھی کرتی ہے. انتقامی سیاست ہونی نہیں چاہیے لیکن ہوتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو فوجی سزاؤں پر جو زیادہ پریشر آیا ہے وہ آپ کا یورپی یونین کا ہے، اور باقی جو انٹرنیشنل فورمز ہیں اگر وہاں سے کوئی پریشرز آتے ہیں تو شاید ادھر کوئی تھوڑا سا اس کا امپیکٹ آئے. لیکن اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل اور موڈ میں نظر آتی ہے، وہ بالکل اور اس کا آپ کو باڈی لینگویج ہی ڈفرینٹ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت یورپین یونین سمیت کوئی بھی بین الاقوامی جو فورمز ہیں، ادارے ہیں، اگر وہ پاکستان پہ پریشر ایگزرٹ کریں گے تو اس کے کچھ خاطر خواہ قسم کے ریزلٹس نکلیں گے. ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک بے بسی کا عالم ہے PTI کے لیے، جو آنے والے دنوں میں اور بڑھتا چلا جائے گا. اپنے ان لوگوں کے لیے جو گرفتار ہو چکے ہیں، جنہیں سزائیں ہو چکی ہیں یا جو سزاؤں کی طرف جا رہے ہیں انہیں سزائیں ہو سکتی ہیں، ان بشمول بانی PTI عمران خان صاحب. قیدیوں کی رہائی کے معاملے میں جو اسپیکر ہیں یا پھر جو نائب وزیر اعظم ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہی بات چیک کرنے والی ہیں. یہاں تو بہت معمولی نوعیت کے واقعات جو ہوں گے اس میں لوگوں کو کچھ چھوڑ بھی دیا جائے گا تاکہ امپریشن نہ جائے کہ جی بالکل ہی ون سائیڈ گیم ہو رہی ہے. لیکن وہ لوگ جو 9 مئی کے اندر خاص طور پر آپ سمجھ لیں کہ اگر وہ گرفتار ہیں تو ان کو اگر آپ سوچیں کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا بغیر کسی وجہ کے، ممکن نہیں ہے، نہ ایسا ہوگا. جو مجھے لگتا ہے کہ اب شاید ان لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے، تھوڑا بہت جن کی کوئی انوالومنٹ ہے بہت مائنر سی، تو شاید ان کو کوئی ریلیف مل جائے. باقیوں کا تو مجھے نہیں اندازہ. وہ یہ بھی تو ایسے صاحب وہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ تو پھر عدالتی معاملات ہیں تو عدالتوں میں ریزولو ہوں گے. جی بالکل. اس کی دیکھیں سزائیں جو بھی ہیں، ان سزاؤں کو کس نے ختم کرنی ہے؟ ان سزاؤں کو ختم بھی عدالتوں نے کرنا ہے اگر کرنا ہے. اول تو میرا خیال ہے فوجی عدالتوں سے جو ایویڈنسز آتی ہیں سزاؤں کے بعد جو ان کو کلیکشن ہوتی ہے، اگر وہ کیسز جب عدالتوں کے ہائر کورٹس کے اندر بھی جائیں گے، وہ جب ان ایویڈنسز کو دیکھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان جو سزاؤں کو جو دی گئی ہیں فوجی عدالتوں سے وہ بحال رکھی جائیں گی. تو اگر سزاؤں میں کوئی کمی بیشی آتی ہے، جیسے بات کریں کہ ہو بھی سکتے ہیں ایسے معاملات، اس طرف جا بھی سکتے ہیں، کوئی قیدیوں کی رہائی ہو بھی جاتی ہے، قیدیوں کی رہائی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ڈیل کا نام دیا جا سکتا ہے، پھر اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی تو مجھے بالکل نہیں لگ رہا کہ اتنی جلدی کو قیدی چھوٹ جائیں گے. ابھی تو میرا خیال ہے تھوڑا سا میراتھن سا مجھے نظر آ رہا ہے کہ میراتھن قسم کے ڈائلاگز چلیں گے، اور میراتھن ڈائلاگز یا تو چلیں گے یا پھر کہیں پہ ایک دم بریک اپ ہو جائے گا. اور یہ ہے کہ یہ چلتے بھی اگر رہیں تو وہ سزاؤں کا عمل رکنے والا نہیں ہے. ملک میں جب بھی کوئی مذاکراتی ٹیم میں بیٹھی، کیا وہ کوئی سولوشن کی طرف گئی، حل نکلا؟ ہاں بہت سارے معاملات کے اندر جب مذاکرات ہوتے ہیں بہت سارے سولوشنز نکلتے بھی ہیں، لیکن یہ تھوڑا ٹرکی میٹر ہے. اور ٹرکی میٹر اس لیے بھی ہے کہ اس کے اندر سمپلی کوئی پولیٹیکل ایشوز نہیں ہیں، بلکہ اس میں تو لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں. اس کے اندر تو آپ سمجھیں کہ ٹیررزم ایکٹس ہیں وہ FIRs وغیرہ میں درج ہیں. تو یہ ساری چیزیں ملا کے نا ان سارے کیسز کو خاصا پیچیدہ بنا دیتے ہیں. صحیح.
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان سارے جو مذاکرات ہیں اس میں پی ٹی آئی کے لیے تو بہت کچھ ہے، ظاہری بات ہے وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن ان مذاکرات میں حکومت کے لیے کیا کچھ ہے؟ دیکھیں حکومت کو اور کیا چاہیے، حکومت کو دیکھیں وہ مذاکرات بھی کرتے رہیں گے اور پھر یہ کہیں گے جی ہمارا کیا جا رہا ہے، ہم تو کچھ نہیں کر رہے، ہم تو دیکھیں ہم تو گڈ ول جیسچر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر عدالتیں سزائیں سناتی رہیں گی تو وہ کہیں گے جی ہمارا کیا تعلق ہے، عدالتوں نے سزائیں دی ہیں۔ تو اب دیکھیں اس میں ایک فوجی کورٹس ہیں، فوجی کورٹس کی جو سزائیں ہیں اس پہ ہائر کورٹ نے اس کی چیز کی اجازت دی ہے، تو وہ گورنمنٹ بڑے آرام سے کہہ دے گی ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہمارا تو کوئی اس میں قصور نہیں ہے۔ تو مذاکرات صرف یہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ بس یہ بات چیت ہی چلے گی۔ ٹھیک صحیح ہوگا، سیاسی جمود میں جو ہے وہ پھر ملکی استحکام کا راستہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں ملکی استحکام اگر تو یہ بات صرف مذاکرات کی حد تک ہوگی۔ دیکھیں اس وقت اگر میں ملک کی بات کروں نا تو جب سے یہ احتجاجی تحریک آپ کی تھوڑی سی سڑکوں سے ذرا اوپر چینج ہوئی ہے اور تھوڑا سا آپ کو پارلیمنٹ میں نظر آ رہی، تو آپ دیکھیں اوورآل ملک کے اندر سکون ہو گیا ہے۔ یا ملک کے اندر آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی بھی ہے، چلے میں مان لیتا ہوں کہ جی وہ کیا کہتے ہیں پرائس ہائیک ہوگی، ارشا خوردونوش لوگوں کی پہنچ میں نہیں ہے، لیکن اوورآل جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی ہوئی تھی، جو سڑکوں پر جسے آپ جلد سے جلوس اور اس طرح کی ایک افراتفری کا عالم تھا، وہ کم ہو گیا ایک دم، اور شاید چیزیں نا نارملائزیشن کی طرف جا رہی ہیں۔ تو یہی صورتحال ہے۔ افراتفری، جلد سے جلوس آپ بات کر رہے ہیں، چونکہ پی ٹی آئی کو اس چیز کا علم ہو چکا ہے کہ اب وہ جلد سے جلوس یا پھر وہ اسٹریٹ پاور رکھتی نہیں ہے، لوگ ساتھ نہیں نکلیں گے۔ دیکھیے پی ٹی آئی بڑی تیزی سے بند گلی میں چلی گئی ہے، اور اس کے پیچھے میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا رول ہی علی امین گنڈا پور صاحب کا ہے۔ جس انداز میں وہ کر رہے ہیں، چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ وہ کبھی گورنمنٹ کے ساتھ نظر آتے ہیں اور کبھی آپ کو اپوزیشن کی طرف سے دعوے کرتے نظر آتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کے سارے کریکٹر سے دو تین چیزیں ہوئیں، ایک تو انہوں نے بڑے طریقے سے پی ٹی آئی کی جو سڑکوں کی موومنٹ تھی اس کو ناکام کر دی ہے، یا ناکامی کی طرف لے گئے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو مذاکرات جو ہیں پی ٹی آئی کو پولیٹیکل جو سزائیں ہو رہی ہیں اس کے اندر جو مذاکرات ہیں ان کو بھی انہوں نے کمزور کر دی ہے، اور ان کی ان حرکتوں سے گورنمنٹ کو جواز بہت سارے مل گئے ہیں جس پہ وہ ایکشن لے کر جو ٹھیک ہے ان کی جو لبرٹیز ہیں اس کو بھی کمپرومائز ہو گئے ہیں۔ تو وہ کرتے بھی کچھ نہیں ہے، لیکن ان کی بڑکوں سے یہ نقصان بھی پہنچا ہے کہ پی ٹی آئی مزید دیوار کے ساتھ لگ گئی ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اراکین کا چونکہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے شرکت بھی نہیں کی اس میں جو ہے، اور پھر مذاکرات میں مذاکرات میں کوئی پھوٹ پڑتی ہوئی پی ٹی آئی میں ہی نظر آ رہی ہے اس حوالے سے؟ پی ٹی آئی دیکھیں نا، پی ٹی آئی کے اندر بھی پھوٹ ہے، اور پی ٹی آئی مذاکرات کرتے ہوئے بھی حکومت کے ساتھ بھی اس کی پھوٹ نظر آتی ہے۔ کوئی ایسی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی جسے میں کہوں کہ بڑی ٹھوس اسٹریٹجی اور بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں۔ ایک طرف آپ مذاکرات کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جناب سول وار کر دیں گے، سول نافرمانی کریں گے اگر مذاکرات، اچھا جب شروع ہیں تو آپ کے بندے ہی پورے نہیں ہیں، آپ آ ہی نہیں رہے وہاں پر، اور پریشان بھی ہیں، اور لگتا بھی نہیں کہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ۔ تو میرا خیال ہے وہ خود پی ٹی آئی گم گو کی صورتحال کا شکار ہے، جس میں اس کے اپنے لوگوں کے بھی میرا خیال اختلافات ہیں اس ایشو کے اوپر، اور کچھ لوگ اس میں سے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہ اسٹریٹجی اپنانی نہیں چاہیے مذاکرات والی، اور ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے۔ لیکن گنڈا پور صاحب نے میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے اس لیڈرشپ کے وہ چانسز، ڈیمانڈز یا ان کی جو خواہش ہے اس کو بھی امپلیمنٹیشن ہونے سے روک دیا ہے۔ وہ اس ایکسٹریم پہ چلے گئے تھے، انہوں نے وہ ایکٹ کر دیا، خود تو بچ گئے، لیکن پھر اس گورنمنٹ نے اس ریئیکشن کے اندر بہت ساری جو پی ٹی آئی کی جو انہوں نے لبرٹیز دی ہوئی تھی وہ کمپرومائز ہوئی ہیں۔ اگر پی ٹی آئی گم گم کا شکار ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت ہم نے کرنا کیا ہے، تو وہ جو آئندہ کا لائحہ عمل ابھی دینا ہے انہوں نے، جو مطالبات رکھنے ہیں، تو پھر وہ آئندہ کا لائحہ عمل کیسے دیں گے؟ وہ اگر خود ہی اس چیز دیکھیں وہ تو اتنے کنفیوز ہے، وہاں بیٹھ کے ایک میٹنگ ہی کرنی ہے نا، لائحہ عمل تو وہ دے دیں گے، کہیں گے یہ چارٹ آف ڈیمانڈ ہے ہمارے بندے چھوڑ دیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ سزائیں ہو رہی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی سنجیدگی سے وہاں پہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ پوری ایک ٹیم جائے۔ اگر واقعی آپ نے مذاکرات کی ڈیمانڈ کی ہے تو پھر صرف سمپلی وہ کیسر صاحب کیوں، باقی کہاں چلے گئے، اپوزیشن لیڈر کہاں چلے گئے؟ آخر وہ اس سے کیوں ایبسٹین کر رہے ہیں، کیوں پرہیز کر رہے ہیں، اختراز کیوں کر رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں جاتے اس مذاکرات کے اندر؟ ایک طرف آپ اتنی ڈیمانڈ کرتے ہیں، سول نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ جاتے بھی نہیں ہیں جب میٹنگ ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں تو کوئی مسئلہ ہے نا۔ سزاؤں کا تعین اس وقت ہونا جس وقت بات مذاکرات کے لیے ہو رہی ہے اور دونوں جماعتیں بیٹھنے کے لیے تیار بھی ہیں، اپوزیشن بھی اور حکومت بھی، اس وقت سزاؤں کا سنایا جانا اشارہ کس طرف ہے؟ جی بڑا واضح اشارہ ہے، وہ اشارہ یہ ہے کہ جناب مذاکرات آپ جو مرضی کر لیں، سزائیں تو ہو کے رہیں گی۔ صحیح ہو گیا۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ ہر قسم کی جو دہشت گردی ہے اور انتہا پسندی ہے اس کا جو خاتمہ ہے وہ ہم یقینی بنائیں گے، کیا کہیں گے آپ؟
جی بالکل، آرمی چیف صاحب کا جو بیان ہے بہت اچھا بیان ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. اس ملک نے چلنا ہے, اسٹیٹ نے چلنا ہے. اس کا جو سامنا ہے سب سے بڑا فیسنگ جو یہ ریاست کر رہی ہے وہ ٹیررزم ہی ہے نا. آپ کا خیبر پختونخوا جو ہو صوبہ یا آپ کا بلوچستان کا صوبہ, وہاں کیا سب سے بڑا ایشو ہے؟ ٹیررزم. اور ٹیررزم نہ صرف وہ ہے بلکہ انٹرنلی بھی آپ کو آ رہی ہے, ایکسٹرنلی بھی ٹیررزم آ رہی ہے. اور ٹیررزم ختم کیے بغیر پاکستان کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی, پاکستان کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنے کی بغیر پاکستان اگر آپ کہیں ترقی کر جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو بحیثیت آرمی چیف ان کی ذمہ داری بھی ہے اور انہوں نے یہ کہا بھی ہے, اپنے عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں ہونے دیں گے. تو ٹیررزم ختم کیے بغیر ملک کے اندر کوئی بھی کامیابی اگر آپ سمجھ لیں کسی بھی شعبے میں ہے تو وہ ممکن نہیں ہے. بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا, وہاں پہ بھی دہشت گردی کے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہی ہیں. وہاں کی گورنمنٹ کو سنجیدہ لینا چاہیے کہ ہمیں جو میرا خیال ہے لے لیا ہے, خطرات ہیں, میرا خیال ہے لے لیا ہے. اور علی امین گنڈا پور صاحب نے آج وہ کام کیا جو انہیں بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا. انہوں نے وہاں کرم کے علاقے میں ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا نا. تو ایمرجنسی کے نفاذ کے ساتھ ظاہر بات ہے ایک گورنمنٹ کی ریٹ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی. جب آپ ایمرجنسی نافذ کرتے ہیں تو پھر آپ اس امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے آپ اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کرتے ہیں اور جو متحارب گروپس ہوتے ہیں ان کو وہاں سے ہٹاتے ہیں, جگہ کو کلیئر کرتے ہیں تاکہ وہاں امن ہو. اب یہاں اسٹیٹ کے لیے بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ جو ایریاز ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ولیٹائل سی سچویشن ہے, وہاں بہت ساری جگہوں پر گورنمنٹ جو ہے کامیاب نہیں ہے. اب علی امین گنڈا پور صاحب یہ کام ڈی چوک میں جس دن گئے تھے اس وقت بھی کر سکتے تھے, لیکن چلیں دیر آئے درست آئے, آج وہ چلے گئے اور انہوں نے ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ سچویشن بڑی خراب ہے اور لوگوں کی جانیں نہیں بچائی جا سکتی جب تک کہ ایمرجنسی کا نفاذ نہ کیا جائے. اس وقت بھی کرم کے حالات جب یہ ڈی چوک میں تھے, کرم اس وقت جل رہا تھا اور وہاں پہ لاشیں موجود تھیں, اس وقت تو علی امین گنڈا پور صاحب کی اسی وقت کرنی چاہیے تھی نا. دیکھیں یہ تو ان کا انٹرسٹ جو ہوتا ہے نا. اب آپ گئے ہیں مہینے 2 مہینے کے بعد جب سارا کچھ جل گیا ہے, جیسے پولیس نہیں لیٹ آتی, تو جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں ہمیں فلموں میں نظر آیا کرتا تھا کہ وہ لیٹ پولیس پہنچتی ہے کسی انسیڈنٹ کو, وہ بھی اسی طرح وہاں پہ جا رہے ہیں اور ایمرجنسی کے نفاذ کی باتیں کر رہے ہیں. جب کہ وہاں موقع کے اوپر جب گولی چل رہی تھی, جب اسلحہ چل رہا تھا, تو روکنا تو اس وقت چاہیے تھا نا اسٹیٹ کے. اب وہ اطمینان سے انہوں نے کہا جی سب کچھ ہو جائے, جن لوگوں نے مرنا ہے مر جائیں, جن کی لاشیں گرنی ہیں گر جائیں, ہم سکون سے جائیں گے. تو اب وہ سکون سے جا رہے ہیں. صحیح ہو گیا. علی امین گنڈا پور صاحب جو تھے وہ ایک روز قبل محسن نقوی صاحب کے گلے لگ رہے تھے, گلے مل رہے تھے ان سے. اس کے اوپر بھی بانی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اعتراض شو کیا ہے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے گلے نہیں لگ رہے تھے بلکہ گلے مل کے رو رہے تھے. اچھا. تو یہ جو ہے نا گلے ملنے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا. ایک طرف ان کے لوگ مرے ہوئے تھے, کبھی کہتے ہیں میں ریاست پہ چڑھ دوڑوں گا, کبھی علی امین گنڈا پور صاحب کے جو ہیں وہ جا کے محسن نقوی صاحب کے گلے لگ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہانی سمجھنا کوئی اتنی مشکل تو نہیں. یہ اعتراض پھر جو بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھ کے کر رہے ہیں وہ بجائے, چونکہ اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ فیصل واڈا صاحب کے گلے لگ رہے تھے بیرسٹر گوہر صاحب, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب اور جو ہے وہ محسن نقوی صاحب, مجھے لگتا ہے کہ کہہ رہے تھے نا ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ باہر سب گڈی گڈی چل رہا ہے. دیکھیں وہ صحیح کہہ رہے تھے, اور مجھے لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو آہستہ آہستہ مزید سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو وہ اپنا سمجھ رہے ہیں یا جن کی بیس کے اوپر وہ سارا کھیل کھیل رہے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ وہی تکیے ہیں جو وہ پتے ہیں جن کے سے ہوا ان کو آ رہی ہے, اور جن کے اوپر ان کا تکیہ ہے وہ بندے جو ہے نا ٹھیک نہیں ہیں. ان کے پاس آپشنز ہیں کچھ, یا پھر اس وقت یہی جو سامنے آپشنز ہیں یا جو ہمیں چہرے نظر آ رہے ہیں وہی ہیں, یا پھر وہ آپشنز میں جانا ہی نہیں چاہتے؟ دونوں سوال. دیکھیں میرا خیال انہوں نے اپنے تمام آپشن یوز کر لیے, وہ تیزی سے اپنے آپشنز ختم کرتے چلے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ڈی چوک کا محاصرہ, لانگ مارچ, احتجاج, کال, ہڑتالیں, اچھا وہ سارا کچھ وہ کر کے دیکھ چکے ہیں. وہ تقریباً جتنے بھی پتے تھے نا وہ اپنے دیکھ چکے ہیں. ان کے وہ پتے جو ہے نا کامیاب نہیں ہوئے. اب چونکہ آپشن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سزا سے پہلے یا ان کو جب سزا ہوگی اس وقت ایکسٹرنل پریشر جو ہے نا پاکستان پہ آ سکتا ہے. کچھ باہر کی قوتیں جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے لیے گورنمنٹ پریشر ڈال سکتی ہیں, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو پریشر آئے گا, کیونکہ انٹرنلی تو وہ ناکام ہو چکے ہیں. اب ایکسٹرنلی اگر میں بات کروں تو وہ جو پریشر آئے گا کیا وہ گورنمنٹ فیس کر سکے گی, اور فیس کرے گی تو پھر وہ کیا ایکٹ کرے گی, یہ دیکھنا. وہ جو ترسیلات زر روکنے کی بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے, بانی پی ٹی آئی کی جانب سے, اس کے اوپر پی ٹی آئی نے عمل کرنا شروع کر دی ہے, کال دے دی ہے اس کی علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے. کہا دیکھیں اب اس کی امپلیمنٹیشن کا نا, دیکھیں اس کی امپلیمنٹیشن دیکھنی ہوگی کہ وہ ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی,
پاکستان کے اندر نا لوگوں کی ضرورتیں ہیں، وہ آپ تو کال دے دیتے ہیں لیکن آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز پتہ ہونے چاہیے. گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، اور وہ جو بھی آپ کی کو موو ہے کامیاب تب ہوگی جب لوگوں کی یا آپ کے ورکرز کی اس میں انوالومنٹ ہوگی. تو ظاہری بات ہے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کی فیملیز یہاں پہ رہتی ہیں اور ان فیملیز کے لیے وہ ہر مہینے پیسے بھیجتے ہیں. تو اب یہ تو نہیں ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی کہیں گے تو وہ اپنی فیملیز کو پیسے نہیں بھیجیں گے، پیسے آتے رہیں گے. وہ جو ہے نا کہ بالکل بلاک ہو جائے گا، وہ بلاک نہیں ہوگا سسٹم. ڈی چوک کا جو وہ تھا وہ بھی ناکام، اور اس کے بعد جو ہے وہ سول نافرمانی کی تحریک کی بات کی گئی، اس سے بھی پی ٹی آئی پیچھے ہٹ گئی. ابھی ترسیلات زر کی بات ہو رہی ہے. اگر یہ ایک آخری آپ سمجھتے ہیں کہ کارڈ تھا، چونکہ اوورسیز بڑا ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں پی ٹی آئی جماعت کے لیے، اور پی ٹی آئی کو اس چیز کا یقین تھا کہ ہم ایک کال دیں گے تو اوورسیز اس کو جو ہے وہ مینوان تسلیم کریں گے اور ترسیلات زر روکیں گے، یعنی اس میں جو ہے وہ اس طرف جا سکتے ہیں معاملہ. دیکھیں امیدیں آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں لیکن آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھنا پڑتا ہے. اب آپ لوگوں کو جن کو کہہ رہے ہیں، میں نے آپ سے پھر کہا کہ ان کی اپنی ایک ضرورتیں ہیں، وہ آپ کی کال پر کیوں آئیں گے؟ کیا آپ نے ان کے لیے کچھ کیا؟ دوسری بات ہے پاکستان کے عوام جو یہاں پر ان کے بہن بھائی یا ان کے والدین ہیں وہ کیوں چاہیں گے کہ پی ٹی آئی نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی ٹیسٹ ہیں پی ٹی آئی کے جو شاید جو لوگ ہیں ایڈوائزر جو عمران خان صاحب کے ہیں، وہ ان کو اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں آئیڈیالوجی میں تو اچھی لگتی ہیں، خوابوں میں بھی اچھی لگتی ہیں، لیکن ان کے گراؤنڈز کے اوپر اتنی سچویشن نہیں ہوتی. اور اگر آپ اس کو خود ہی تخیل کر اس پر عمل کی کوشش شروع کر دیں گے تو اس کا نقصان ہی ہوگا نا. ایڈوائزر اچھے نہیں تھے یا ابھی بھی اچھے نہیں؟ میرا خیال ہے اب تو ثابت ہو گیا کہ ایڈوائزر کبھی بھی ان کے اچھے نہیں رہے. صحیح ہو گیا، آپ کا کہنا ہے کہ ان کے ایڈوائزر جو تھے وہ کبھی بھی اچھے نہیں رہے. بہت شکریہ احسن صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام کا بہت شکریہ. فی الوقت مجھے دے اجازت، کل کی ملاقات ہوگی سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے